لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ ہے نفلی روزوں کے فوائد اور فضائل۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور وہ ہم سے رخصت ہو چکا۔ رمضان مبارک کے فضائل و برکات اپنی جگہ ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، لیکن نفلی روزے رکھنا بھی بہت ہی اجر والا کام ہے، اور اس کے دینی دنیاوی فوائد موجود ہیں، دینی طور پر آخرت میں، دنیا میں بھی، اور صحت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے روزہ جو ہے انسان کو تندرست بناتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، کہ روزے رکھنے سے انسان جو ہے اس کے اندر طبی طور پر کئی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کے بہت فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور روزے والے اور روزے والیاں یعنی مرد اور عورتیں، اور اپنی پارسائی کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے، اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنی والیے، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور اللہ کو بہت یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزے رکھنے والے مردوں، روزہ رکھنے والی عورتوں، ذکر کرنے والے مردوں، ذکر کرنے والی عورتوں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مردوں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والے مردوں اور عورتوں، ان سب کے بارے میں یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، ان کی پارسائی کا، ان کے ذکر اذکار کا، ان کے روزوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک طبرانی کبیر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 366۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، ایک نفلی روزہ رکھا،
اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت سے کھلائے گا کہ جب بندہ قیامت والے دن بھوک پیاس سے ترس رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس پھل کو جو اتنا لذیذ ہوگا، حالانکہ اس وقت کوئی بھی شے چاہیے چاہے اتنی میٹھی نہ بھی ہو وہ بھی غنیمت ہوتی ہے۔ جیسے بھوک سے مر رہے ہو، بھوک شدت کے ساتھ ہو تو ہمیں اتنا ٹیسٹ کا نہیں ہوتا، بس ہوتا ہے کہ بھوک ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک نفلی روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پھل عطا کرے گا جو شہد سے میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا اور انار سے چھوٹا اور سیب سے ذرا بڑے سائز کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بروز قیامت وہ عطا کرے گا۔ اب بھوک کا یہ انتظام اور ادھر کوثر سے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں جام، بندہ مومن کی تو اپنی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے۔ تو آخرت پھر کن کی ہے؟ مومنوں کی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کنز العمال کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ثواب کی امید رکھتے ہیں، ثواب کی، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کہ میں بڑا روزے دار ہوں، ہوتا نا کہ بعض بندے روزہ رکھ کر ساری دنیا کو سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، کوئی کام کو کہتا میں نے نہیں کرنا، میں روزے دار ہوں، کوئی ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی، بس لوگوں کو جی میں بس روزہ رکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھے، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال دور کر دے گا۔ 40 سال دوزخ سے اس بندے کو دور کر دے گا، یعنی دوزخ میں وہ جانے سے اس قدر بچ جائے گا کہ 40 سال ہوتا نا ایک چیز سے دوری ہو جائے گا، اس کا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، اتنی دور دوزخ کو صرف ایک روزہ، وہ بھی کس کے لیے؟ ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا۔ یہ سارے ہی نیک اعمال کی جو بنیاد ہے، جو اجر ہے، وہ اللہ کی رضا کے اوپر ہے۔ دنیا کو دکھلانے کے لیے پیسہ دیا، لوگوں کو عیدیاں دی، لوگوں کو راشن تقسیم ہم نے کیا، دنیا کو اگر دکھانے کے لیے اس کا کوئی اجر نہیں، بلکہ وہ وبال ہے، پیسہ بھی گیا اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ اور اگر اللہ کی رضا ہر کام میں ہوگی، نماز، روزہ، حج، زکات، ایوری تھنگ، ہر شے میں اگر اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں کنز العمال ہی کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رضائے الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز سوار کی 50 سالہ مسافت کے فاصلے کو دور کر دے گا۔ پہلی حدیث پاک میں کہا 40 سال اس بندے کو دوزخ سے دور کر دے گا۔ اس حدیث پاک میں اور زیادہ بیان کیا کہ ایک تیز سوار اپنے گھوڑے کو کتنی تیز دہرائے، 50 سال اپنے گھوڑے کو وہ دہراتا رہے، 50 سال تیز رفتار گھوڑا جتنا سفر کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا اس کو دوزخ سے دور کر دے گا۔ ایک حدیث پاک میں مسند ابو یعلا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 353، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین پر سونا اسے دیا جائے،
زمین پر سونا اسے دیا جائے، کس کے بدلے میں؟ کہ تو نے روزہ رکھا ہے، ایک روزہ رکھا ہے، چلو ابھی زمین بھر کا سونا تجھے دے دیا جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین بھر کا سونا بھی دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ قیامت کے دن ہی ملے گا، کہ ہر نیکی جو ہے اس کے بارے میں روایتوں میں آ جاتا ہے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کے بارے میں کیا ملے گا یہ چند روایتوں میں آ گیا، لیکن حقیقی اس کی جزا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک روزے کے بدلے میں زمین بھر کا اگر سونا بھی دیا جائے تب بھی اس کا اجر پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی عطا کرے گا۔ کیوں؟ کہ روزہ ایک خالص عبادت ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، بندہ زکات دے رہا ہے، بندہ دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے، بندہ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ ایک بندہ تنہائی میں ہے، دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس میں سے کچھ کھاتا نہیں جب تک کہ افطار نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، کہ کوئی دوسرا بندہ اسے آگاہ نہیں ہوتا، کہ اس کو نہیں پتا چلتا کہ بندہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے عبادت ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور جو جتنا اللہ کے لیے خاص ہو، جس عبادت میں جتنا اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے طبرانی موجب جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 120، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 آسمانوں اور 7 زمین کے درمیان فاصلہ ہے، فرض روزے کا۔ اور جس نے ایک دن نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل جہنم سے اسے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کہا جاتا ہے کہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال نفل روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم کو اس بندے سے دور کر دے گا۔ اور جو فرض روزہ رکھے، فرض روزے کا اس سے بھی بڑا 7 آسمانوں، اب ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فرق کہا جاتا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال، اس طرح 7 آسمان، اسی طرح 7 زمین ہے، ان کی کل کتنی لمبائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہزاروں مربع میل، لاکھوں مربع میل دور ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اس بندے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرض جو نماز یا فرض جو عبادت ہوتی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ ایک بندہ فرض نمازیں چھوڑ دے، خالی تہجد پڑھتا رہے اور کبھی میں بہت پہنچی ہوئی سرکار کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، ایک بندہ زکات نہ دے، ویسے نفلی طور پر صدقہ خیرات کرتا رہے، تو یہ اجر کا باعث نہیں، یہ قابل گرفت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو فرض چیز ہے، فرض سب سے بڑھ کر ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بندہ اگر کوئی ویلفیئر کی سوسائٹی کھول لیتا ہے، ایک نفلی کام ہے نا، کسی کو کھانا کھلا دینا فرض واجب تو نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اگر کسی ویلفیئر سوسائٹی کھول کر بیٹھ گیا، کوئی اسپتال کھول کر بیٹھ گیا، وہ کہنا سب سے بڑی عبادت ہی یہی ہے، بس میں نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، میں نے کوئی روزہ نہیں رکھنا، میں نے نہ حج کرنا، میری عبادت یہی ہوگی۔ یہ شیطانی چیزیں ہیں، یہ شیطان اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی دین کا کام لے لیا، کوئی نیکی لے لی، تو ہر نیکی کو اس کے درجے میں رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، میں کوئی مقدس اوراد بھی اٹھانا شروع ہو گیا ہوں، تو میں سمجھوں گا جی ساری دنیا بیوقوف ہے، سارے مولوی پاگل ہیں، سارے نمازی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت غلط فہمی رہتی ہے، جو تھوڑا سا ویلفیئر کا کام کر لے، تھوڑی عزت مل جائے، وہ کفریات بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا نام جس کو دنیا مانتی تھی، بہت بڑی سرکار تھی، بڑا خیرخواہ تھا غریبوں کا، حالانکہ اس کا واضح ایک قول موجود ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، حالانکہ یہ شریف کفر ہے۔ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ یہ تو دہریے لوگ، لبرل لوگ جو دین سے بیزار ہوتے ہیں، وہ یہ جملے بولتے ہیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ مذہب اسلام ہی نے تو ہمیں انسانیت سکھائی ہے۔ مذہب اسلام نہ ہوتا تو ہم کہے گے انسان تھے، ہم تو درندے تھے۔ اہل عرب کی کیا حالت تھی؟ اسلام ہی نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ آقا علیہ السلام نے ہی ہمیں بتایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس سے مبتلا ہوتا ہے، اس سے تکلیف پاتا ہے، سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی حصے میں بھی ایک مسلمان بھی تکلیف میں ہو تو ایک دوسرے مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس تکلیف کا احساس کرے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ دین نے بتایا۔ لہذا کبھی بھی اپنی عبادت کے اوپر بھی تکبر نہ کرو اور کسی دوسرے کی عبادت کو حقیر نہ جانو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے آ جائے تو میں اس کو کہوں بھیا سالہ بعد آیا مسجد، اس طرح نہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کی ادا پسند ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار عبادت کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بادل کو رکھا ہوا تھا کہ جو اس کو سایہ کیے ہوئے تھا۔ تو ایک گناہگار شخص نے اپنے دل میں کہا کہ چلو یار میں گناہگار ہوں، میں بھی اس عبادت گزار کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں، کچھ برکتیں مجھے بھی مل جائیں یار، گناہگار آدمی۔ تو وہ اس نیت سے جب اس عبادت گزار کے پاس گیا تو عبادت گزار نے اس کو کہا چل میں گناہگار پیچھے ہو جا، تو میرے پاس کیا کرنے ہے، تیرا میرے ساتھ کیا کام ہے۔ جب اس نے اس طرح کے جملے بولے تو اللہ تعالیٰ نے وہی جو سایہ تھا وہ اس عبادت گزار سے اٹھا کر اس گناہگار کے اوپر رکھ دیا کہ اس گناہگار نے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کیا۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھے، کہ بندہ یہ نہیں ہے کہ سارا مال کھا کر ساری رشوتیں کھا کر کہ جی میرا تو حق ہے، میرا تو گزارا ہی نہیں ہوتا، میں بھوکا مرنا پیسہ ایسا ہوتا چلو جی میں رشوتیں کھا رہا ہوں، چلو جی میں ملاوٹ والا مال بیچوں، جی ساری مارکیٹ ہی ایسا کرتی ہے۔ اس طرح نہیں۔ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے کہ میں نے گناہ کیا مولا، پھر اللہ کے حضور توبہ کرے کہ میں مولا آئندہ ایسا نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کرے، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک بندہ ویسے ہی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو اس کی توبہ کیا قبول ہونی۔ پھر عاجزی، شیطان جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کو اس کے لیول کے اوپر آ کر گمراہ کرتا ہے، کسی جاہل کو بھی نہیں چھوڑتا، کسی نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا، کسی عالم کو بھی نہیں چھوڑتا اور کسی پیر کو بھی نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عبادت گزار کو اس کے تکبر میں اور گناہگار کو بھی یہ شوق کرواتا ہے کہ ان کی عبادت کون سی قبول ہوئی، یہ دیکھو یہ حاجی کو فلاں کام کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ مولوی مسجد کا، یہ دیکھو اس نے یہ کام کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اس طرح وہ بندے کو کہنا کہ ٹھیک ہے تو بھی بے نمازی رہا، ایسے ہی تو نماز پڑھ کر کیا کر لے گا، اور دوسری طرف جو پڑھ رہا ہے اس کو کہے گا یہ دیکھو یار یہ کس قدر لوگ
غافل ہے، یہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رات اٹھے تہجد کے لیے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ اٹھا لیا، بیٹا جب تہجد پڑھ کر آیا تو کئی لوگ سوئے ہوئے تھے، تو بیٹے نے کہا کہ یہ کیسے غافل لوگ ہیں، کیسے غافل لوگ ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہے، سوئے ہوئے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بیٹا کاش کہ تو بھی سویا ہی رہتا، تو بھی سویا رہتا، ایک نفل عبادت کے اوپر تم لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے کہ تہجد پڑھنا فرض تو نہیں، اگر جس نے نہیں پڑھی تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم لوگوں کے اوپر تنقید کرو۔ تو یہ ہمیشہ یہ حدیث بات ہمیں واضح پتہ چلا کہ فرض جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا کوئی جوہر نہیں ہوتا، کوئی بھی عبادت ہو ہر عبادت کا ایک درجہ ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہے، درجہ ہے، اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اس میں غلو نہ کیا جائے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ایک حدیث پاک ہے مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جل کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتا ہوا سفر طے کرے، اللہ تعالیٰ اتنا جہنم کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ جو کوا ہوتا ہے نا، کوا اس کی بڑی عمر ہوتی ہے، بچپن سے کوا اڑنا شروع ہوا اور بوڑھا ہو کر مر جائے، وہ پتہ نہیں کتنا سفر طے کرے گا، کتنے سالوں کا سفر طے کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جو اونچا اڑتا ہے اس کا سفر جلدی طے ہوتا ہے زمین کی بنسبت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرمائے گا کہ وہ اتنا جہنم سے دور کر دیا جائے گا جتنی اس کوے نے بچپن سے لے کر مرنے تک مسافت کی ہوگی۔ اب وہ پتہ نہیں ہزاروں میل بنتی ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا جہنم کو اس سے دور کر دے گا۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 166، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، کوئی نیک کام بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی کہ چلو روزے تو میں رکھ لیتا ہوں، کوئی اور عمل بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ دوسری مرتبہ بھی فرمایا، فرماتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ بھی عرض کی کہ چلو روزے رکھنا بڑی اجر ہے، کوئی اور عمل۔ آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا روزے رکھا کرو، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی ابو امامہ حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے کہ جس کے ذریعے اللہ عز و جل مجھے نفع دے، مجھے فائدہ دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ایک اور حدیث پاک صحیح ابن حبان کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اب کتنی روایتیں؟ 1 2 3 4 روایتیں ایک ہی صحابی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 نسائی شریف کی ہیں، ایک احسان یہ صحیح ابن حبان کی۔ اب اس حدیثوں کے بعد یہ ہماری طرح تو نہیں ہوتے تھے صحابہ کی پوچھ لیا سن لیا عمل کوئی نہ کیا، ہوتا نا کہ کئی بڑی بڑی لمبی تقریریں بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے واقعے بھی سنا دیتے ہیں، بڑے دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، عمل
وہ بڑا مشکل کام ہوتا. اب صحابی رسول ہیں حضرت ابو امامہ، اتنی فضیلتیں آقا علیہ السلام سے بار بار پوچھتے رہے. سرکار نے مختلف انداز میں کہا کہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس کی مثل کوئی نہیں. پھر کہا کہ مجھے جنت میں جانے کا کوئی راستہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو. اب روایتوں میں آتا ہے، وہ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے سوا کبھی کسی نے دھواں نہ دیکھا. یعنی کھانا نہیں پکتا تھا، یعنی وہ روزے دار ہی رہتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے، لیکن کب روزہ نہیں رکھتے تھے کہ جب کسی مہمان نے آنا ہوتا تو اس مہمان نوازی کی گھر سے ان کے گھر میں ہانڈی پک جاتی صبح کے وقت. ورنہ کبھی صبح کے وقت ان کے گھر میں کسی نے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. کہ آقا علیہ السلام سے تعلیمات حاصل کر اس قدر بھی اس کے اوپر قائم رہے کہ سارا سال روزہ ہی رکھتے تھے سوائے مہمان نوازی کے. مہمان نوازی کے بڑے آداب ہیں کہ اگر نفل روزہ بھی رکھا ہو اور زوال سے پہلے پہلے کوئی خاص مہمان آ جائے جس کی مہمان نوازی کرنے میں اس کے ساتھ کھانا پڑے تو اجازت ہے کہ روزہ توڑ دو، بعد میں اس کا نفل روزے کی قضا کر زوال سے پہلے پہلے. اسی طرح المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1460. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کرو خود کفیل ہو جاؤ. یعنی جہاد کرو تمہیں مال ملے گا، پیسہ ملے گا، دین بھی دنیا بھی سب کچھ ملے گا. پھر فرمایا روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے. پھر فرمایا اور سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے. یعنی تجارت جو ہے وہ سفر کر دوسرے شہروں میں جا کر، جس طرح آج جمعہ اور شاہ عالم مارکیٹ میں جمعے والے دن دوسرے شہروں سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ٹھاک عام دنوں کی بنسبت رش ہوتا ہے. دیکھا گیا یہ کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ تجارت میں جتنا بندہ دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں جائے گا اتنی ہی اس کی تجارت میں اضافہ ہوگا. اور یہ جو بزنس مین ہیں ان کا بھی تجربہ ہے. لیکن 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے ہمیں کیسا دین دیا کہ تجارت کس طرح کرنی ہے، پیسہ کس طرح کمانا ہے، اس کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، جہاد کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، کسی کے آسرے کی کوئی ضرورت نہیں، کھانا بھی ملے گا، پہننا بھی سب کچھ ملے گا، اور روزے رکھو تندرست ہو جاؤ. پوری زندگی کا خلاصہ ایک لائن میں ارشاد فرما دے. جہاد کرو، روزے رکھو اور سفر کرو. سفر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا عطائیں ہیں، ان سب کا بھی پتہ چلتا ہے. اب ولیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سفر کرتے تھے. اور یہ صوفیوں کے اندر باقاعدہ ایک اصطلاح بولی جاتی تھی کہ جو کامل صوفی ہو اس نے دنیا دیکھی ہو، دنیا کے بڑے بڑے صوفیاء سے، بڑے بڑے اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا. اب موجودہ دور میں تو دین کا علم حاصل کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں، ایک ہی مدرسہ ہوتا ہے، وہاں جا کر بندہ پورا عالم بن کر آ جاتا ہے. اب تو آن لائن بھی ہے، آن لائن بھی دعوت اسلامی اور دیگر سنی تحریکوں اور بڑے بڑے سنی علماء جو ہیں وہ کورس کروا رہے ہیں. لیکن پہلے زمانوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانوں میں ایک کتاب ایک استاد پتہ نہیں کہاں بیٹھا پڑھاتا تھا کہ وہ اس کتاب میں اتنا ماہر ہوتا تھا کہ دوسرے ملک والے صرف ایک کتاب پڑھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. پھر جب وہ وہاں سے کتاب مکمل کرتے تھے پھر کسی دوسرے عالم، مشہور عالم کے پاس، مشہور محدث کے پاس، کسی صوفی کے پاس وہاں جا کر پھر دین کا علم حاصل کرتے تھے. یوں 20-30 سال لگا کر وہ دین کا علم مکمل طور پر حاصل کرتے تھے اور ایک پائے کے عالم دین بن کر پھر خود ایک مرکز بن جاتے تھے کہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے.
پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دنیا دیکھی ہے، دنیا دیکھی ہے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی نفس کا، لوگوں کے نظریات کا اچھے طرح اندازہ ہوتا ہے. وہ اتنا ہی بندہ قابل ہوتا ہے جتنا دنیا کو زیادہ دیکھا ہو، جتنا زیادہ سفر کیا ہو. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں. بتا ایک لاہور میں پیدا ہوا، گھر سے نوکری پہ آیا، نوکری سے گھر گیا، ادھر ہی مر گیا، اسے کیا پتا ہو. اب اسی طرح وہ بندہ جب کسی لوگوں کے بارے میں ذہن بناتا ہے نا، وہ اسی وجہ سے بناتا ہے کہ اس کے محلے کا ایک ہی مولوی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی حاجی ہے، ایک ہی دکاندار ہے، ایک ہی پولیس والا ہے. اب کسی ایک کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے تو اس نے کہنا سارے مولوی پہ گئے، سارے کاروباری لوگ جو ہیں وہ فرانی ہیں. لیکن جس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، اچھے برے لوگ دیکھے ہوتے ہیں، پھر وہ اس طرح کا جملہ نہیں بولتا. وہ بڑا نپا تلا سوچ سمجھ کر بولتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے اچھے لوگ بھی دیکھے ہوتے ہیں، برے لوگ بھی دیکھے ہوتے ہیں. یہی دنیا ہے کہ کسی بھی شعبے کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے سب کو اسی کیٹیگری میں لے کر جانا، یہ بندے کی کم علمی ہوتی ہے، جاہل آدمی ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا دنیا کیا ہے، وہ فوراً کہہ دے گا کہ یوں ہی ہے. حالانکہ ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے رکھے ہوتے ہیں کہ جو اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. انہی کے سر پر ایک شعبہ بھی قائم ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ جس مرضی کو ہدایت دے دے. ہم کون ہوتے ہیں کہ کہیں گے یہ ساری فراڈی ہیں، ہم نے کون سی ایسی مشین رکھی ہوئی ہے کہ جس میں رزلٹ آ گیا، ایسا نہ کہا جائے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مختصر انداز میں یہ بتا دیا کہ روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ. کہ بندہ اب سائنس بھی کہتی ہے کہ بھوکا رہنے سے، کم کھانے سے اور زیادہ دیر بھوکا رہنے سے، پتہ نہیں کون کون سے مراد. ایک لمبی تحقیقیں ہیں روزہ رکھنے کے اوپر، نیٹ کے اوپر اتنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اللی جو جسم کے اندر لگی ہو وہ روزہ رکھنے سے ختم ہوتی ہے، کس طرح بندہ سمارٹ ہوتا ہے، کس طرح دیگر معاملات ہوتے ہیں، میدے کا کیا فوائد ہے. کئی جو فوائد ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک حکیم آئے، ایک عرصہ وہ مدینے میں رہ کر جب واپس مدینہ چھوڑ کر جانے لگا تو کسی نے کہا کہ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا، یہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ یہ تب کھاتے ہیں جب بھوک لگے، تب کھاتے ہیں جب بھوک لگے، اور پیٹ بھر کر نہیں کھاتے. ایک ہے نا کہ ایک بندہ ادھر لڈو کھا رہا ہے، ادھر گول گپے کھا رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اے کھا وہ کھا. یہ نہیں، یہ طبی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ. یہ صحت مندی کی ایک نشانی ہے، ایک حکیم کا قول ہے. بارہ ایک حدیث پاک کنز العمال کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 313 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے. کہ جو روزے رکھنے سے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کی بڑی شان ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو منہ سے بدبو آئی ہے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ بدبو اللہ تعالیٰ کو ہزاروں خوشبوؤں سے زیادہ پسند ہے. اب ان کی کیا شان ہوگی؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے منہ کی بدبو اسی طرح ہوگی جس طرح دنیا میں ہوتی تھی. تو اس بدبو سے وہ لوگ پہچانیں گے کہ یہ روزہ دار تھے دنیا. اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ. کون سا پانی؟ اتنا عظیم پانی ہوگا کہ جس کے اوپر جو ڈھکن ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ وہ خوشبودار اعلیٰ قسم کی خوشبو کے ساتھ وہ پانی جو ہے وہ بند کیا ہوگا. اور دنیا میں روزے رکھنے والوں کو کہا جائے گا کہ کھاؤ. کل تم بھوکے تھے آج کھاؤ. پیو، کل تم پیاسے تھے آج پیو. کل تم تھکے ہوئے تھے، کہ روزہ رکھ کر بندہ نڈھال ہو جاتا ہے. کل تم تھکے ہوئے تھے آج
آج آرام کرو. قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، ہر ایک کو افراتفری ہے، لیکن کچھ لوگ پرسکون، ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے، ان کو پینا بھی دیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں روزہ رکھ رکھ کر تم نے اپنے آپ کو بڑا نڈال کیا، بڑا تھکایا، آج تمہارے تھکنے کا وقت نہیں ہے، آج تم کیا کرو؟ آرام کرو. بس وہ کھائیں گے، آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے. کہ دنیا جو ہے پیاس کے مارے پھر رہی ہے، دنیا اپنے حساب و کتاب میں پریشان ہے. لیکن جیسے دنیا میں پروٹوکول ہوتا ہے نا، ہم سارے دیکھتے ہیں واہ جی واہ بڑا پروٹوکول ہے یار، اسی طرح قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، صحابہ اکرام کو، نیک ہستیوں کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول دے گا. پوری دنیا ان کو دیکھے گی. آج جتنا مرضی وزیر ہو، جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو، کتنے لوگ اس کو دیکھ گئے؟ پورا شہر بھی نہیں دیکھتا. ایک رستے میں جتنے لوگ ہو گئے بس اس کو گزرتے ہوئے دیکھ لیں گے، بھائیا بھائی ہوئی ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بڑا جی واہ. لیکن محشر کا میدان جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اربوں دنیا ہوگی، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی، اپنے عبادت گزاروں کی شان کو بیان کرائے گا. ساری دنیا اس کو دیکھے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفردوس کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 490. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کو، روزے دار کا ہر بال، جسم کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا. یعنی جتنی یہ دنیا ہے اتنا بڑا سونے کا عالی شان قسم کا دسترخوان لگایا جائے گا. اس کے اوپر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب، پھل وغیرہ ہوں گے، اور وہ روزے دار وہ کھائیں گے، پیئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے. دوسرے لوگ اپنے اپنے حساب و کتاب میں ہوں گے، لیکن روزے داروں کو اللہ تعالیٰ محشر کے میدان ہی میں جنتی پھل کھلائے گا، جنتی مشروب پلائے گا، جنتی کھانے کھلائے گا. روزے دار جو دنیا میں روزے رکھنے والے ہوں گے، الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو نفلی روزے بکثرت رکھتے ہیں. ہماری چونکہ عادت نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ماری نہ چاہیے کتنے روزے رکھ. کئیوں کو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن جب عادت بڑھ جائے، جب اس کی لذت ملے، اب آپ نے جب رمضان گزارا ہے الحمدللہ، جب افطار کا وقت ہوتا ہے بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا. کیا کہ یار سارا دن بھوک پیاس، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنی توفیق دی کہ میں نے سارا دن جو ہے عبادت میں گزار دیا، میرا روزہ مکمل ہونے لگا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہیں. ایک کیا افطار کے وقت جو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور ایک وہ کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اس روزے کا جب اجر پائے گا. دنیا میں بھی خوشی. روزے دار جیسی عید کوئی نہیں گزارتا جس نے روزے نہ رکھے ہوں. وہ عید مناتا ہے لیکن اس کا دل خوش نہیں ہوتا. وہ بظاہر خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. دل کس کا خوش ہوگا؟ اسی کا ہوگا جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے بھی روزے رکھنے کی ہمت دی، طاقت دی، استطاعت ملی. اللہ تعالیٰ نے اتنا کھلایا پلایا، سحری کے وقت بھی نمازیں پڑھی، افطار کے وقت بھی 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ہوئی. کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ رمضان میں بندے کو عطا فرماتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے، تو درستی بھی عطا فرماتا ہے. اسی طرح جب بندہ نفلی روزہ رکھنا کا عادی ہوگا،
اس کی بھی وہ دنیا اور آخرت میں بے شمار فضائل و برکات پائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزہ دار اس پر سے کھائیں گے، سب سے پہلے روزہ دار جو ہوں گے وہ ان میں سے کھائیں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو مسلمان ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوا، یہ شرط ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، بعد میں کئی کفریات بولے، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کیا کیا، جس طرح ماریا کہتے ہیں باجی صاحب بھی مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، یہ نہیں۔ جو شریعت کے عقائد ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، جو بھی اس سے ہٹے گا چاہے پہلے کلمہ پڑھا ہوگا، ہم اس کا کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ کلمہ فائدہ کس کو دے گا؟ جو کلمے کے اوپر ہی مر جائے، کلمہ پڑھے مسلمان ہو پھر مسلمان مرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا اور اسی کے اوپر وہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا کہ ہم نے روزے رکھنے، ہم نے نمازیں پڑھی، عبادات کی، ان سب کا اجر تب ہی ملے گا کہ جب ہم مومن بھی مرے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ بندہ مومن نہ مرا، سارے حج، سب نمازیں، سب روزے، سب برباد ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو، اپنے نظریات کو شریعت کے اندر رکھیں، کوئی ایسا جملہ نہ بولنے کہ جو بندے کو دار اسلام سے کھا دے۔ یہ سٹیج ڈرامے والے کئی کفریات بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں، فرشتوں کی توہین کرتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی کئی لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح کفر ہوتے ہیں۔ بعض بندے کا ایمان، کئی گانے ایسے ہوتے ہیں جو کافروں کے نظریات کے اوپر ہوتے ہیں، بندہ اس سے دار اسلام سے خارج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا پھر اسی پر خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں۔